سلطان نور الدین زنگی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی سعادت۔ مسیحیوں نے یہ سازش سن 557 ہجری میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسی طرح مسلسل 3 بار ایسا ہی خواب آیا اور آپ کو فرمایا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اور اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد بہت تحائف کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے روضہ رسول پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ اعلان کیا اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتے رہے۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتے رہے، لیکن 2 چہرے نظر نہ آئے جو اس رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب اس بات میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس پر حاضرین نے کہا سوائے 2 آدمیوں کے۔ راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے فوراً پوچھا وہ کون ہے اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا یہ مراکش کے صوم و صلوات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں۔ دن رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے یا خیر و خیرات کی حاجت نہیں ہے۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچا تو انہوں نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ نبی کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھے اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گئے۔ سلطان مکان میں گھومتے رہے۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں ان کی نظر فرش پر پڑی، ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز میں بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ نعوذ باللہ۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا
وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا، اور ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلادھار بارش کے ساتھ ایسی گرج ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھود دی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ مذکورہ بالا واقعہ ہجری 558 مطابق 1142 کا ہے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبریل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب واقع ہے۔